وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگلی صورت ہے، اس صورت کا نام صورت کہف ہے، اور یہ صورت بھی مکی صورت ہے، اور اس میں مکی صورتوں والے مضمون کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ واقعات بیان فرمائے ہیں، اور اس صورت کی فضیلت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ جو انسان جمعے والے دن صورت کہف کی تلاوت کرتا ہے، جمعے والا دن بولا گیا، یوم الجمعہ بولا گیا ہے، تو اس سے مراد جمعے کے نماز سے صرف پہلے نہیں، اگر جمعے کی فرض نماز کے بعد، عصر کے بعد، مغرب سے پہلے جمعے کا دن ختم ہونے سے پہلے بھی کوئی پڑھ لیتا ہے تو وہ بھی جمعے کے دن ہی شمار ہوگا، کہ جمعے والے دن جو انسان سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اگلے جمعے تک ایک نور پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس کے اندر ایک نورانیت دے دیتا ہے، لیکن یہ نورانیت، یہ لذت اسے محسوس ہوتی ہے جس کے اندر احساس یعنی محسوس کرنے کا بھی کوئی چیز موجود ہو۔ جب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے ڈر موجود ہو، تقوی موجود ہو، تو تب اس کی عبادات کی لذت بھی اسے محسوس ہوتی ہے، یعنی گویا کہ اس کا پڑھنا سنت بھی ہے، اور انسان جب سنت پہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بھی دیتا ہے۔ دوسری فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جس انسان نے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لیں یا مان لیا یا ایمان لے آیا، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لے گا۔ سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات، اور ایک روایت میں آیا ہے آخری 10 آیات۔ اب پہلی 10 آیات ہیں یا آخری 10 آیات ہیں، دونوں کی یہ فضیلت موجود ہے۔ اگر انسان ساری سورت ہی کو یاد کر لے تو کتنا اچھا ہے، نہ ہے تو پہلی بھی 10 آیات بہت اہم ہیں اور آخری 10 آیات بھی بہت اہم ہیں، وہ یاد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ لفظ کہف کا معنی غار ہے، چونکہ اس میں کہف والوں کا ایک واقعہ بیان ہوا ہے، غار والوں کا، اور اسی سے اس کا نام سورۃ کہف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ قرآن مجید کی یہ تیسری صورت ہے جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اور پھر صورت انعام تھی، الحمدللہ سے شروع ہوئی، یا اعراف تھی؟ انعام تھی، انعام، اور پھر آگے یہ صورت کہف ہے، تیسری صورت جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پہ، یہاں پہ پھر عبد کا لفظ آ گیا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے نازل کی اپنے بندے پہ اس کتاب کو، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس کتاب میں کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی ٹیڑھ پن نہیں کیا اس کتاب کے اندر۔ قیماً، یہ کتاب جو ہے وہ پختہ ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ وہ آنے والی سخت سزاؤں سے پہلے ڈرا دیا جائے، مِن لَدُنْهُ، اس کی طرف سے ہے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کرنے والے ایمان والوں کو خوشخبری دی جائے کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر ہے رب کے ہاں۔ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا، وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ رہیں گے وہاں پہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ڈرایا جائے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی کوئی اولاد یا اللہ کا بیٹا بنایا، جن کے پاس کوئی علم نہیں ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کو، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ نہیں کہتے مگر جو کہتے ہیں جھوٹ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اے نبی اگر یہ نہیں ایمان لاتے تو آپ اتنا سخت ان پہ محنت کر رہے ہیں تو کہیں آپ ان پہ جو ہے وہ ان کے اوپر اتنا افسوس کرتے ہیں ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، تو کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان لوگوں کی وجہ سے کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ یہ اس قرآن پہ ایمان نہیں لاتے اور آپ افسوس کرتے ہوئے کہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں۔
انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے جو کچھ زمین کے اوپر ہے اس کو زینت بنایا ہے، لنبلوہم، تاکہ ہم انہیں آزمائیں، ایہم احسن عملا، کہ اچھے اعمال کرنے والا کون ہے، وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، اور جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے سب کچھ کو ایک دفعہ چٹیل میدان بنا دیا جائے گا۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ آپ سمجھتے ہیں، کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ وہ غار والے جو کچھ لوگ تھے اور وہ تختی والے جو کچھ لوگ تھے، کیا وہ ہماری آیات سے، ہماری نشانیوں سے ایک عجیب نشانی نہیں ہے؟ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب ایک نوجوانوں کی ایک جماعت نے ایک غار میں پناہ جا کے لے لی تھی اور اللہ سے دعا کی تھی، ربنا آتنا من لدنک رحمتا، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے معاملے سے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، پھر اس غار کے اندر کئی سالوں تک ہم نے انہیں سلا دیا تھا۔ ثم بعثناہم، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تھا تاکہ دیکھا جائے کون سا ہے، کون سے لوگ ہیں جو اس مدت کو زیادہ شمار رکھ سکتے ہیں۔ یقیناً اللہ ہی ہے جو اس مدت کو شمار کر سکتا ہے، کتنی دیر وہ سوئے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، آئیے ذرا ہم آپ کو ان کا واقعہ تفصیل سے بیان کر دیتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا، وہ کچھ نوجوان سے تھے جو رب پہ ایمان لے آئے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادہ بڑھا دیا تھا، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا تھا، اذ قاموا، جب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے علاوہ کسی اور کا معبود نہیں پکار سکتے، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم نے کسی اور کو کہہ دیا تو یہ تو بہت بڑی غلط بات بن جائے گی۔ دوسری طرف جو ان کے قوم کے لوگ تھے، جو وقت کا بادشاہ تھا، وہ ان کو پھسلانا چاہتا تھا، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، ہمارے لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنا کے رکھا ہے، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کوئی واضح دلیل بھی ان کے پاس نہیں ہے جو لے کے آئیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جو ہے وہ جھوٹ بنا کے منسوب کرتا ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور ان لوگوں سے جب علیحدہ ہو جاؤ اور یہ جن کی عبادت کرتے ہیں ان سے علیحدہ ہو جاؤ، تو جاؤ جا کے پناہ لے لو ایک غار میں۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ ان چند نوجوان تھے، علاقے کا بادشاہ ظالم تھا، اس نے کوشش کی اپنے دین میں داخل کرنے کی، یہ لوگ جو ہے اپنے دین کو بچاتے ہوئے ایک علاقے سے نکل پڑے اور ایک غار میں جا کے پناہ لیتے ہیں۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، غار میں جا کے پناہ لے لی، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب اپنی رحمت تمہارے پہ پھیلائے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے معاملے سے تم پہ آسانی کر دے گا۔ آخر یہ غار میں چلے گئے، ایک غار میں نکلے، وہاں جا کے پہنچے، غار میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا۔ اور غار کیسی تھی؟ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ، جب سورج طلوع ہوتا تھا تو ان کے غار کی دائیں سائڈ سے، رائٹ والی سائڈ سے جو ہے وہ ہو کے جاتا تھا، اور جب سورج غروب ہوتا تھا تو ان کی لیفٹ والی سائڈ، بائیں والی سائڈ سے جو ہے وہ گزرتا تھا۔ یعنی اس طرح گویا کہ غار ایسے تھی اور سورج جو ہے ادھر سے اور ادھر جاتا تھا، تو ادھر سے طلوع ہوتا تھا اور اس سائڈ پہ غروب ہوتا تھا، تو گویا کہ یہ آب و ہوا کی جگہ پر تو تھے لیکن ڈائریکٹ ان کے اوپر دھوپ نہیں آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی جگہ پہ رکھا جہاں پہ ہوائیں ان کو لگتی رہی، اور یہ نہیں ہے کہ یہ ان کی بالکل گیس بند ہو گئی، بلکہ ایک ایسی جگہ پہ رہے کہ جہاں ان کے اوپر روشنی جو ہے وہ آتی رہی۔ فرمایا کہ یہ اس جگہ پہ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور یہ اس غار میں ایک کھلی جگہ پہ جو ہے وہ پڑے رہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کرے اس کا کوئی کارساز نہیں ہوتا، کوئی اس کا ولی اور کوئی اس کا مرشد نہیں ہوتا۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، یہ لوگ جو وہاں غار میں پڑے ہوئے تھے، آپ اگر کوئی دیکھتا اسے، اگر آپ دیکھتے اسے تو سمجھتے کہ جیسے یہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے ہوتے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو دائیں بائیں کروٹ بھی ان کو جو ہے وہ دلاتے رہے۔
وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا اپنے بازو پھیلائے ہوئے اس وسید پہ یعنی اس کی دہلیج پہ بیٹھا ہوا تھا۔ یہاں پہ چند دن پہلے یعنی ایک تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کچھ نوجوان ہیں جو اس غار کے منہ کے اندر کھلی جگہ پہ سوئے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آگے بتائے گا کہ 300 سال سے زیادہ جو ہے 300 سال سے زیادہ جو ہے وہ اس میں سوئے رہے، تو اس سونے میں اللہ تعالیٰ ان کی کروٹیں بدلتا رہا تاکہ ایک انسان اگر سیدھا ہی پڑا رہے تو اس کی وہ والی سائیڈ جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے، تو کچھ دیر بعد ادھر کروٹ بدل لی، کچھ دیر بعد ادھر کروٹ بدل لی۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کروٹ کا ذکر کتے کے ساتھ نہیں کیا ہے کہ کتا اپنے بازو پھیلائے ہوئے، کتے کو کیوں نہیں کروٹ آئی؟ وہ 3 سالوں تک ایسے ہی بازو رکھے ہوئے پڑا رہا۔ اس میں ایک بندے کی کچھ دن پہلے میں ریسرچ دیکھ رہا تھا کہ اس نے اپنی ریسرچ سے ثابت کیا کہ کتے کے جو بازو ہیں یہ جب وہ نیچے پھیلا کے آگے سیدھے رکھ کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ جو ڈیمیج ہونے والے خلیات ہوتے ہیں وہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے خلیات ایسے حرکت میں رہتے ہیں کہ جیسے یہ بندے اگر پڑا رہے سیدھا تو وہ ایک سائڈ سے ڈیمیج ہو سکتا ہے، لیکن کتا اگر اپنے بازو سیدھا رکھ کے بیٹھے تو یہی اس کی پوزیشن ہے جس میں وہ ڈیمیج کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس میں اس نے کافی پروف دیے، میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص ذکر کیا ہے کہ وہ تو کروٹیں بدل رہے تھے لیکن کتا بازو پھیلا ہوئے دہلیج میں بیٹھا ہوا تھا۔ فرمایا لو اطلعت علیہم، اگر آپ ان پہ مطلع ہو جاتے تو لولیت منہم فرارا، تو ان سے پیچھے بھاگ جاتے، ولملئت منہم رعبا، اور روب جو ہے وہ طاری ہو جاتا۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو بڑا روبدار بنایا تھا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، پھر اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھا دیا۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ایک نے کہا ان میں سے، دوسروں سے پوچھا، کم لبثتم، کتنی دیر سوئے رہے ہو؟ ان کہنے لگے ایک دن یا آدھا دن۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، تمہارا رب بہتر جانتا ہے کتنی دیر سوئے رہے ہو، تو چلو اب کرنا کیا ہے، فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، یہ سکے دے کے چاندی دے کے کسی کو بھیجو شہر کی طرف، وہاں سے جا کے کوئی اچھا سا کھانا دیکھے اور وہ کھانا جو ہے وہ لے کے آئے، وَلْيَتَلَطَّفْ، لیکن ذرا باریک بینی سے، یعنی کسی کو پتہ نہ چلے، وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور تمہارے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے۔ ان کو کیا پتا کہ 300 سال کے بعد اتنا ہو چکا ہے اور باہر کا ماحول ہی بدل چکا ہے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ چلو 2-4 گھنٹے ایک دن سوئے رہے ہیں تو چلو اب جا کے شہر سے کوئی کھانا لے کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب ہی اسباب بنانے والا ہے، جب 300 سال تک سوئے رہے تو ان کو غذا کون دے رہا تھا، ان کے اندر انرجی کون پہنچا رہا تھا؟ اللہ۔ اور جب انسان اٹھ کے اپنے حواس میں آ جاتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ اس کے لیے چاہتا ہے کہ اب سبب بناؤ۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ غذا کے پہنچانے کے ذریعے خود بنائے ہوتے ہیں، لیکن جب اسباب میں آ گیا تو اب کہا کہ اب یقیناً بچے کو نہیں پینا آتا تو اے ماں یا اس کا باپ یا جو ہے اب تمہیں اس کو دودھ پلانا پڑے گا۔ تو دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہ انسان بیٹھ جائے اسلام آباد والی بس میں اور کہ اللہ تعالیٰ مجھے کراچی پہنچا دے، کراچی پہنچا دے، بیٹھ جائے لاہور والی ٹرین میں کراچی سے اور کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ پہنچا دے، اور ایک انسان جو ہے شادی ہوئی نہیں ہے اور کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے دے، مجھے اولاد دے دے۔ تو دنیا دارالاسباب ہے، سبب کرنے کے بعد پھر اس کا رزلٹ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہوتی ہے۔ تو فرمایا وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ اگر یہ ہماری قوم کے لوگ ہم پہ غالب آ گئے تو ہم کو پتھروں سے مار دیں گے یا کہیں اپنے دین میں واپس نہ لوٹا دیں گے، اور اگر ہم واپس لوٹ گئے تو کبھی ہم کامیاب جو ہے وہ نہیں ہو سکیں گے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، پھر اس طرح کر کے ہم نے اطلاع دے دی ان کی دوسروں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب وہ گیا تھا شہر میں لینے کے لیے تو وہ 300 سال سے حالات بدل چکے تھے، حکومتیں بدل چکی تھیں، اب کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے تھے، اور وہ پہلے بادشاہ نے آگے ایک چیز مشہور کر کے چھوڑی ہوئی تھی کہ کچھ نوجوان تھے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے تھے، یہ بات لوگوں میں معروف تھی۔ جب یہ نوجوان گیا اور 300 سال پرانا سکہ دیا تو جس کو دیا اس کو کہیں پتا تھا اس بات کا کہ وہ میں نے آباء و اجداد سے سنتا ہوا آ رہا ہوں کہ کچھ لوگ گم ہو گئے تھے،
ایسے کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے بارے میں ہم نے دوسروں کو مطلع کر دیا۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اس لیے کہ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت آنے والی، اس میں کوئی شک نہیں۔ یعنی اللہ اتنی دیر بعد اگر زندہ اٹھا سکتا ہے تو قیامت بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لا سکتا ہے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ، کہ وہ لوگ جو اس پہ مطلع ہو گئے، اب واپس جب وہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ سے سلا دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اب ان کو موت دے دی تھی۔ اب واقع میں جب وہ دوبارہ واپس آیا نوجوان، تو یہاں آ کے اللہ تعالیٰ نے 300 سال کے بعد ان کو اٹھانے کے بعد، کھانا کھلانے کے بعد دوبارہ سے ان کو موت دے دی تھی، اور لوگوں کو پیچھے بھیج دیا تھا، اور لوگ ان کے اوپر مطلع ہو گئے تھے۔ پتہ چل گیا تھا کہ وہ جو 300 سال پہلے نوجوان گم ہوئے تھے، یہ وہ ہیں، اللہ نے ان کی حفاظت کی ہے، اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا ہے، اب دوبارہ اللہ نے ان کو سلا دیا ہے، تو اب اس جگہ پہ کرنا کیا ہے؟ کیا اس کو یہیں چھوڑ دیں؟ کچھ لوگوں نے کہا ہم اس کو یہ بناتے ہیں، کچھ نے یہ کہا، جو حکومت والے تھے انہوں نے کہا جی ہم یہاں پہ مسجد بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں فرمایا ہوا ہے کہ لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں پہ لعنت کی ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا۔ تو مسجد میں قبر نہیں بنائی جا سکتی ہے، مسجد میں قبر بنانا جائز نہیں ہے۔ اب اگر کوئی انسان کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک بھی تو مسجد میں ہی ہے، اس کے کچھ اور عوارض ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں، الغرض یہ جائز نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ مسجد میں قبر بنائی جائے۔ تو انہوں نے ایسا کیا تھا، ان لوگوں، وہ اس وقت یہود و نصارہ تھے یا عیسائی مذہب تھا جس وقت یہ واقعہ ہوا تھا، تو اس شریعت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، کہ یہاں کوئی تعمیر کر دیں، ربهم عالم بہم، رب ان کا زیادہ جانتا ہے۔ قال الذين غلبوا على امرهم، جو لوگ غالب تھے معاملے پہ یا صاحب حکمران تھے، انہوں نے کہا لنتخذن علیہم مسجدا، یہاں تو ہم مسجد بناتے ہیں۔ اب وہ کتنے تھے؟ سیقولون ثلاثۃ رابعهم کلبهم ویقولون خمسۃ سادسهم کلبهم رجما بالغیب، لوگ جو ہے وہ اٹکل پچو لگاتے ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کچھ کہتے ہیں 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا، اور یہ رجمن بالغیب ہے، یعنی صرف اٹکل پچو لوگ لگاتے ہیں کسی کو، یعنی اپنے پاس سے باتیں بنا رہے ہیں، کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، یہ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اس پہ اللہ نے کوئی تبصرہ نہیں فرمایا، فرمایا اپنے نبی سے کہ بس آپ یہ کہیں قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، میرا رب ہی ان کی تعداد کو جانتا ہے اور اس کے علاوہ بہت کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں۔ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، اس بارے میں زیادہ کوئی اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ ہی اس کے بارے میں جو ہے زیادہ پوچھتے رہو کہ کتنے تھے کتنے تھے کتنے تھے۔ اصل مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قدیر ہے ان کو دوبارہ اٹھانے پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صورت کے نزول میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے گئے تھے۔ 3 سوالوں کے جواب میں سورت بنی اسرائیل کا کچھ حصہ اور سورت کہف کے کچھ حصے نازل کیے گئے تھے۔ 3 سوال تھے، جن میں سے ایک سوال جو ہے روح کے بارے میں تھا، اور ایک سوال تھا کہ کچھ نوجوان تھے کہ تاریخ میں کہیں گزرے ہوئے ہیں، ہسٹری میں، اور وہ غائب ہو گئے تھے، بڑا لمبا عرصہ سوئے رہے تھے، تو وہ کون تھے، وہ ایسے تھے، اس کا جواب ملا۔ اور تیسرا سوال تھا ایک ایسا بادشاہ تھا جس نے مشرق مغرب سب طرف جو ہے وہ گیا تھا، وہ کون تھا؟ تو وہ ذوالقرنین کا واقعہ اس صورت میں آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ 3 سوال آپ سے کیے گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ میں کل تمہیں جواب دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ اللہ کی وحی سے دوں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں بولا تھا۔ تو 15 دن تک وحی نہیں آئی تھی۔ 15 دن بعد یہ سورت کی آیات نازل ہوئیں، سب کچھ ہوا۔ تو اس 15 دن میں لوگوں نے شور مچا دیا تھا کہ یہ دیکھو اس کے پاس سے وحی جاتی رہی، وہ جو نعوذ باللہ جن آتا تھا وہ چلا گیا، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوالوں کے جواب کے بتانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں فرمائیں اور فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ غَدًا، اور کبھی بھی کوئی چیز کوئی کام کرنا ہو
تو یہ مت کہو کہ میں کل کروں گا، وَلَا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ میں اس چیز کو کل کر دوں گا، کبھی ایسا نہیں کہنا، ہاں إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، ہاں انشاءاللہ کر کے کہنا ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب بھی بھول جائیں تو رب کو یاد کیا کریں، وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، اور رب سے یہی دعا کیا کرتے رہیں کہ میرا پروردگار، میرا رب جو ہے وہ مجھے ہدایت دیتا رہے گا جلد ہی۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ لوگ اپنے اس غار میں 300 سال تک رہے اور اوپر 9 سال، 300 سال تک اور اوپر 9 سال۔ یہ دو چیزیں الگ کیوں کی گئیں؟ سیدھا کہہ جاتا 309 سال، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو 300 اور 9 سال کہا، اس لیے کہ اگر ہم اس کو ہجری تاریخ، یہ جو اسلامی مہینوں کی تاریخ ہے، اس حساب سے گنیں تو وہ 300 سال بنتے ہیں، اور اگر اس کو سورج کی ڈیٹ کے حساب سے گنیں تو وہ جو ہے وہ 9 سال اوپر چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ہر سال جو ہے وہ جو یہ محرم، صفر، ربیع الاول اور یہ سال جو ہے یہ، اور جو جنوری، فروری اور مارچ، یہ اس طرح کا جو گنتی ہے، اس میں 10 دن کا فرق ہے، ہر سال 10 دن کا فرق پڑتا ہے، تو 300 سالوں میں 9 سال کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جتنی دیر وہ رہے، لہو غیب السماوات والارض، زمین و آسمان کی غیب اللہ کے پاس ہی ہے، کتنا ہی اللہ تعالیٰ اچھا دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ ما لہم من دونہ من ولی ولا ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے اور اللہ کے حکم میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِن کتاب ربک، اپنے رب کی کتاب سے جو کچھ وحی آپ کی طرف کی جا رہی ہے اس کو تلاوت کیجئے۔ لا مبدل لکلماتہ، اللہ کے کلمات کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اللہ کے علاوہ کوئی آپ کے پاس پناہ نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کریں جو صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، رب سے دعائیں کرتے ہیں اور رب کی رضا چاہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان لوگوں کو اگنور کر کے دوسرے لوگوں کی طرف نگاہ نہ اٹھایا کریں جو دنیا کی زینت چاہتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، اور ایسے لوگوں کی پیروی نہ کریں جن کے دلوں کو ہم نے غافل کر دیا ہوا ہے اپنے ذکر سے۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور خواہشات کے پیچھے لگتے ہیں۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کا معاملہ جو ہے وہ حد سے گزرنے والا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے پیچھے نہ بلکہ نیک لوگوں کے پیچھے لگا کریں، یعنی ان کے ساتھ مجلس رکھا کریں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور یہ فرمایا کریں کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جسے جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، ہم نے ظالموں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور اس جہنم میں جو ہے اس کے جو ہیں وہ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، وہاں پہ یہ مانگیں گے جہنم میں جا کے، پانی مانگیں گے بھی تو جو دیا جائے گا وہ بھی ایک تلچھٹ کی طرح گرم اور کھولتے ہوئے آئل کی طرح ہوگا، جس سے ان کے منہ جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ پگھل جائیں گے۔ بئس الشراب وساءت مرتفقا، بہت برا ان کو جو ہے وہ پینا دیا جائے گا اور بہت بری جو ہے وہ ان کی آرام گاہ ہوگی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، نیک اعمال کرتے رہے، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں ان کے عملوں کو ہم ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اولئک لہم جنات عدن، ان کے لیے ہمیشہ والی جنت ہے جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق متکئین فیہا علی الارائک، وہاں انہیں جو ہے وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، وہاں انہیں ریشم کا لباس پہنایا جائے گا، سندس سے، استبرق سے، یعنی موٹی پتلی ریشم سے، اور وہاں بڑے بڑے تختوں پہ یہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ نعمت ثواب و حسنت مرتفقہ، کتنا ہی اچھا ثواب ہوگا، کتنا ہی آرام گاہ ان کے ٹھکانے اچھے ہوں گے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اسی طرح مثال بیان کریں ان کے سامنے دو باغ والوں کی، جن دو بندوں کے لیے ہم نے انہیں انگوروں کے باغ دیے تھے۔
وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ اور ان انگوروں کے باغوں کو سائڈوں سے کھجوروں سے گھیرا تھا، اور درمیان میں اور بھی کھیتی باڑی تھی ان کے لیے، یعنی بڑا ہی منظم طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں باغ دیے تھے۔ ان میں سے ایک بندے کو 2 باغ تھے، جنتین من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بینہما زرعا۔ یہ جو دونوں باغ تھے اپنا جو ان کا پھل ہے پورے انداز سے دیتے تھے، اتت اکلھا ولم تظلم منہ شیئا، اور کسی طرح کی کمی نہیں ہوتی تھی وہاں کا پھل آنے میں۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ان دونوں باغوں میں پوری طرح نہریں چلتی ہوتی تھیں۔ وکان لہ ثمر، اب جس کے باغ تھے جب اس کا پھل اس کے سامنے آیا تو اپنے دوسرے ساتھی سے کہتا ہے بات کرتے ہوئے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تجھ سے زیادہ ہوں، میرے پاس دیکھ اتنا مال ہے، اتنے لوگ ہیں میرے پاس کام کرنے والے، میں بڑا ہوں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنے باغ میں بڑا ہی تکبر کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے اور کہتا ہے ما اظن ان تبید هذه ابدا، یہ باغ کبھی ختم نہیں ہو سکتے، یہ ہمیشہ رہیں گے۔ وما اظن الساعة قائمہ، میں نہیں سمجھتا کہ قیامت کبھی آئے گی، اور اگر آ بھی گئی، اب میں رب کی طرف لٹایا بھی گیا تو وہاں بھی جا کے میرے لیے خیر ہوگی، کیونکہ یہاں جس رب نے مجھے اتنا دیا ہے تو وہاں پر بھی مجھے سب کچھ ملے گا، اس لیے کہ یہ دلیل ہے کہ میرا رب میرے پہ بڑا خوش ہے۔ یہ جو ہے قال لہ صاحب، دوسرے ساتھی نے کہا وہ یحاورہ، سے بات کرتے ہوئے، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفہ، کیا اس ذات سے کفر کرتے ہو جس نے مٹی سے اور پھر ایک نطفے سے بنا کے تجھے انسان بنایا ہے؟ لکنہ اللہ ربی، میرا وہ رب ہے، میں اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں، میں اس رب کی طرف ہی رجوع کرتا ہوں۔ ولولا اذ دخلت جنتک، اپنے باغ میں داخل ہو کے یہ کیوں نہیں کہتے ہو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کیوں نہیں کہتے ہو ان ترانی انا اقل منک مالا وولدا، مجھے دیکھ میں تجھ سے کم ہوں مال میں یا اولاد میں، لیکن رب سے میں امید کرتا ہوں، عسى ربی فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک، میں رب سے امید کرتا ہوں کہ میرا رب تیرے ان باغوں سے بھی بہتر مجھے دے گا، اور تیرے باغوں پہ کہیں رب تیرا جو ہے وہ عذاب نہ آسمان سے نازل کر دے کہ یہ جو ہے بالکل چٹیل میدان بن جائے، اور یصبح ماؤها غورا، یا ان کا پانی ایسا جو ہے وہ کھاری ہو جائے کہ تو دوبارہ اس طرح کا پانی کہیں سے حاصل بھی نہ کر سکے۔ اور پھر کیا ہوا نتیجہ، وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اس کا سارا کا سارا پھل باغ جو ہے وہ اس کے اوپر آفت نازل ہو گئی۔ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو اس نے اس پہ خرچ کیا تھا اس پر اپنے ہاتھوں کو مل رہا ہے کہ ہائے کیا ہو گیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اور وہ سارے باغات جو ہے وہ سب اس کی چھتوں پہ گرے پڑے ہیں، گویا کہ انگوروں کے باغ تھے، کچھ چھتیں تھیں، سب گرے، درخت اس کے سارا کچھ ختم ہو گیا، اور کہہ رہا تھا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے افسوس کہ میں رب کے ساتھ شریک کسی کو نہ بناتا۔ ولم تکن لہ فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اب اس کے پاس کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اللہ کے علاوہ اس کی مدد کر سکتی، اور نہ ہی اس کی مدد کی گئی۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں پہ ثابت ہوتا ہے کہ سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ ہی ہے بہتر ثواب دینے والا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ بہتر انجام ہوتا ہے۔ یہ باغات والے کون تھے کون نہیں تھے، اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک جرنل اللہ تعالیٰ نے واقعہ، ہو سکتا ہے ایسا کوئی گزرے بھی ہوں، لیکن کون ہے تعین کرنا کس طرح کے تھے، کس دور میں تھے، اللہ عالم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کو بتائیے دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے، کَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا جس کے ذریعے جو ہے زمین کے پودے نکلے، اور فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، اور پودے نکلنے کے بعد پھر جو ہے وہ سب کچھ ریزہ ہو جاتا ہے اور ہوا ان کو اڑا رہی ہوتی ہے، یعنی دنیا میں بڑا کچھ آیا اور پھر فوری ختم بھی ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ مال، یہ اولاد، یہ سب کچھ دنیا کی زیب و زینت ہے۔ والباقیات الصالحات، اور باقی رہنے والے وہ نیک اعمال ہیں، خیر عند ربک ثوابا، جو تیرے رب کے یہاں بہتر ثواب ہے، وخیر عملا، اور وہی بہترین امیدیں ہیں۔ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً، اور جس دن ہم ان پہاڑوں کو چلائیں گے
اور زمین کو آپ سیدھا دیکھیں گے اور سب کو ہم اکٹھا کریں گے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا، رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے صفوں میں، اور اللہ تعالیٰ کہے گا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، لوگوں پہلے جیسے پیدا کیا تھا شروع میں ویسے ہی آ گئے ہو، بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا، تم تو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ کوئی ٹائم نہیں ہے واپس آنے کا، تو کیسے واپس آ گئے ہو؟ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور نامہ اعمال سامنے رکھے جائیں گے، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم ڈر رہے ہوں گے کہ اس کے اندر کیا ہے، وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اور کہیں گے ہائے افسوس اس نامہ اعمال پہ، اس میں تو کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز یا بڑی سے بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی ہے، سب کچھ اس میں نوٹ ہے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور اپنے سارے اعمال سامنے پائیں گے، اور رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ اور جب اسی طرح یاد کریں جب اللہ نے فرشتوں سے بھی کہا تھا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، ابلیس نے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آخرت کے ساتھ ابتدا کو جوڑتا ہے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا تھا اور تم پھر کے غلط راستے پہ لگ گئے تھے، یاد کرو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے کتنی عزت دی تھی اور تم نے اپنا انجام کتنا برا جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد کرو جب فرشتوں سے کہا گیا تھا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ جنوں میں سے تھا اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، تم اس کو اور اس کی آگے اولاد کو میرے علاوہ اپنے لیے جو ہے دوست بناتے ہو، وہم لکم عدو، جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، بئس للظالمین بدلا، ظالموں کو بہت برا بدلہ دیا جائے گا۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض، میں نے ان کو زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں کوئی گواہ نہیں بنایا، ولا خلق انفسہم، ان کو اپنی پیدائش میں بھی ان کو گواہ نہیں بنایا، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور میں جو ہیں ان گمراہوں کو اپنا مددگار نہیں بنانے والا ہوں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن اللہ تعالیٰ کہے گا بلاؤ اپنے ان شریکوں کو جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، فَدَعُوهُمْ، پکاریں گے اور آگے سے کوئی جواب نہیں آئے گا، وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، اور ہم ان کے درمیان ہلاکت کا سب سامان بنا دیں گے۔ اور مجرم جب جہنم کو دیکھیں گے، وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُ مَوَاقِعُهَا، یقین کر لیں گے کہ اب تو وہ اس میں داخل ہو کے رہیں گے، وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور کوئی پھرنے کی جگہ انہیں نہیں ملے گی۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اس قرآن مجید میں ہم نے لوگوں کے لیے سب کچھ کھول کے بیان کیا ہے، اور انسان اکثر جھگڑالو ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور لوگوں کو کس چیز نے منع کیا کہ جب ان کے پاس ہدایت آ گئی، اور کس چیز نے منع کیا کہ وہ رب کے استغفار کریں؟ کس چیز نے منع کیا؟ صرف یہ ہے کہ وہ پہلے لوگوں کی طرح ہیں، او یأتیہم العذاب قبلا، یا انتظار کرتے ہیں کہ عذاب ہمارے سامنے آ جائے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور لوگوں ہم رسولوں کو صرف خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کے بھیجتے ہیں۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور کافر ہمیشہ باطل سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ حق کو جو ہے وہ مٹا دیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، میرے آیات کو اور جو کچھ ڈرایا جاتا ہے اس کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس کے سامنے رب کی آیات سے اسے جو ہے وہ یاد دلایا جائے اور وہ اعراض کر لے۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اپنے اعمال کو بھول جائے۔ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، پھر ہم ایسے لوگوں کے دلوں پہ پردے جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں کہ وہ پھر کچھ سمجھ بھی نہیں سکتے، اور ان کے کانوں پر بھی بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، پھر جب ان کو آپ بعد میں پھر ہدایت کی طرف بلائیں تو یہ کبھی ہدایت کا راستہ نہیں پکڑتے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تیرا رب ہے جو رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذْهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر ان کے گناہوں پہ فوری انہیں پکڑ لے تو اللہ تعالیٰ انہیں جلد عذاب دے سکتا ہے، لیکن بل لہم موعدون، بلکہ اصل اللہ نے ان کے لیے ایک موعد مقرر کیا ہے، ایک وقت مقرر کیا ہے جس سے یہ کبھی جو ہے وٹنے والے نہیں ہیں، جس سے کبھی پھر نہیں سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یہ ہیں بستیاں جنہوں نے ظلم کیا اور ہلاک ہوئے۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، ان کے ہلاک ہونے کا بھی ایک وقت مقرر کیا گیا تھا۔
أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون